من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے پر فضیلت اور مرتبہ عطا کیا ہے، جیسے جمعہ کو ہفتہ کے باقی دنوں پر فوقیت عطا کی ہے، اسی طرح رمضان مبارک کو سال کے 11 مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ انسانوں میں سے بھی کچھ کو دوسروں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے، جیسے انبیاء کرام کو تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اور تمام انبیاء کرام میں سے حضور پر نور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح وہ تمام عورتیں جو آقا علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، ان کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازدواج میں سے کسی ایک کو فضیلت اور برتری حاصل ہے، اور وہ خوش نصیب کون ہیں؟ وہ مومنوں کی پہلی ماں خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آج ان کے مبارک ذکر کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کر رہی ہوں۔ آج 10 رمضان مبارک سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی سیرت و کردار سے فیض پانے کے لیے، ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی لینے کے لیے آج کی اس نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ کا نام خدیجہ، کنیت ام ہند اور طاہرہ آپ کا لقب تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کے والد کا نام خویلد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں جا کر آقا علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد جناب خویلد عرب کے بہت مشہور تاجر تھے، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، اور اسلام سے پہلے بھی جناب خویلد کو مکہ میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ پر ایمان لائیں۔ یہ اعزاز، یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا کہ دنیا کی تمام خواتین میں سے سب سے پہلے جنہیں اسلام لانے کا اعزاز ملا وہ امہات المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کے شرم و حیا، آپ کی پاکیزگی، آپ کی شرافت کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور آپ سلام اللہ علیہا ملکہ عرب کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس زمانے میں بھی آپ غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور یتیموں کی دل کھول کر مدد کرتی تھی۔ ناظرین محترم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک نیک سیرت، صاحب کردار، شرافت و امانت کی پابند، شرم و حیا کی پیکر، تقوی و طہارت کی تصویر، سخاوت کا دریا اور شرم و حیا جیسی اعلیٰ صفات آپ میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ آپ اخلاص و وفا، اثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھی کہ رہتی دنیا تک آپ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا عرب کی وہ مایہ ناز شہزادی، مسلمانوں کی قابل احترام ماں، بہت بلند فضیلت اور مرتبے کی حامل تھی۔ آپ کے فضائل کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کی فضیلتوں اور جن کے مقام مرتبہ کو خود آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ ملتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی بہترین خواتین مریم بنت عمران
آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ میں جس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور ہم سب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو ہم سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت کی تمام عورتوں میں سے 4 عورتیں سب سے بہتر ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی خوش نصیبی دیکھیں کہ آپ کو دنیا میں ہی حضور پر نور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ آپ کو خیر النساء کا لقب ملا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس پر ہماری عزتیں، ہماری جانیں، ہمارا مال بھی قربان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ام المومنین کے ساتھ ساتھ خیر النساء کے لقب سے بھی سرفراز ہوئیں۔ آپ سلام اللہ علیہا مکہ کی سب سے مشہور بڑی تاجر تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا مکہ کی سب سے مالدار عورت تھیں اور مکہ کی سب سے بڑی تاجر تھیں۔ مکہ کے امیر اور مالدار لوگ آپ سے شادی کے خواہشمند تھے۔ آپ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نے سفر شام سے واپسی پر جو منظر دیکھا، اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ آپ کی دوست نفیسہ کہتی ہیں کہ سفر شام سے جب واپسی ہوئی تو مجھے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جا کر میری شادی کے متعلق آقا علیہ السلام سے بات کرو۔ جب آقا علیہ السلام کو حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو آپ نے فوراً اپنے چچا ابو طالب کو بتایا۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے آپ نے شادی کا پیغام قبول کر لیا۔ یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پسند کی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں۔ اسلام پسند کی شادی کا حق دیتا ہے، لیکن اپنی پسند اور چاہت کو پانے کے لیے ماں باپ کی عزت اور خاندانی روایات کو روکتے ہوئے اپنی پسند اور چاہت کو پانے کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اور دوسری طرف میں والدین سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انہیں اس موڑ پر کھڑا نہ کر دیں کہ جہاں پہ وہ اپنی پسند اور چاہت پانے کے لیے عزتوں کو تاتار کر کے اخلاقی ویلیوز کو کراس کرتے ہوئے دکھائی نہ دیں۔ ہمارے سامنے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور آقا علیہ السلام کی روشن سیرت موجود ہے۔ ہم ان کی زندگیوں سے فیض پاتے ہوئے اپنی زندگی کے اندھیروں کو ختم کر سکتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے شادی کے وقت اپنے سارے غلام آزاد کر دیے۔ آپ اپنی شادی کو یادگار بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ غلام آزاد ہو کر خوش ہو کر آپ کو دعائیں دیں، اور آپ نے اپنا سارا وقت، اپنا مال، اپنی جان آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان، میرا وقت، میرا مال سب یہ آپ کے لیے ہے، اب آپ اس کے مالک ہیں، آپ جیسا چاہیں ویسا اس کو استعمال کریں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، شادی کے بعد سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی تھی، اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یہی مال و دولت اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی مدد و نصرت کے وقت کام آیا، اور یہی وجہ تھی
کہ آقا علیہ السلام فکر معاش سے آزاد ہو کر ہر وقت دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے۔ اسلام کا آغاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں سے ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق جب آقا علیہ السلام نے آپ سے شادی کی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور آپ اس سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ شادی کے وقت حضور پر نور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، مگر آپ کی شادی پوری دنیا کی تاریخ میں ایک مثال بنی کہ ایسی محبت، ایسا اخلاص، ایسی وفا کی مثالیں پیش کی گئیں کہ پوری دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کو آقا علیہ السلام سے بہت محبت تھی، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ آقا علیہ السلام کی عظمت کی قائل تھی۔ آپ جانتی تھی یہ ایسے عظیم انسان ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ شادی کے بعد اخلاص و وفا کی تصویر بن گئی تھی۔ آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری میں ہر وقت مصروف رہتی، ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوتی تھی۔ جب پہلی وحی کا آغاز ہوا، آقا علیہ السلام جب غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے تو آپ کانپ رہے تھے۔ جب گھر تشریف لائے تو فرمایا خدیجہ زمبلونی زمبلونی، مجھ پر چادر اڑا دو۔ اس نازک مرحلے میں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آقا علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لے لیا، کبھی آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی آپ کا ہاتھ پکڑتی، کبھی آپ کے پاؤں دباتی، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے آقا علیہ السلام کی ہمت بندھائی، آپ کو حوصلہ دیا۔ اس مشکل کے وقت میں آپ نے ایسا سہارا دیا کہ آقا علیہ السلام کی تھوڑی دیر بعد طبیعت مبارکہ سنبھل گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کا کردار ایک عظیم بیوی بننے کے لیے ایسی روشن راہ ہے کہ جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ ناز و نوم میں پلی تھی، ماں باپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن شادی کے بعد آپ کی زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا، لیکن کبھی کسی نے آپ کو شکوہ کرتے نہیں دیکھا۔ مکہ کی مشہور تاجر تھی، گھر میں نوکروں کی ریل پیل تھی، اور آقا علیہ السلام کے گھر میں آ کر آپ کو اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنی پڑی، اپنے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کرنی پڑی، گھر کے سارے کام کاج خود کرتی، اور یہاں تک کہ کئی دن فاقے سے رہتی، لیکن کبھی زبان پر شکوہ نہیں کیا۔ ایک بار بھی اپنے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں جتلایا کہ میں تو عرب کی اتنی بڑی خاتون تھی، آپ کے گھر میں آ کے مجھے کیا ملا ہے، بلکہ ہر لمحہ شکر گزار رہی، بلکہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر ساری دولت، سارا نام و عزت آپ نے قربان کر دیا تھا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو کر یہ وقت بھی آیا کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ ایک عورت ہو کر اتنا بڑا حوصلہ، ایک طرف عمارت بھی بے مثال، ایک طرف دولت کے انبار اور دوسری طرف فاقے ہی، درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھرا جا رہا ہے، لیکن قربان جائیں امہات المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے وفا کو، آپ کے اثار کو، کہ ان نازک لمحوں میں بھی کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر مرحلے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا کہ آپ مصنع اسلام کہلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی میرڈ لائف بھی بہت شاندار تھی۔
یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں آقا علیہ السلام نے آپ کی حیات میں کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، حالانکہ آپ بیوہ تھی اور پہلے خاندوں سے آپ کی اولاد بھی تھی، اس کے باوجود آپ کی شادی ایک مثالی شادی تھی۔ اور آپ آقا علیہ السلام کی اتنی خدمت گزار تھی کہ ایک بار آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کی، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی خدیجہ الکبریٰ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں کچھ کھانا اور سالن ہے، وہ آپ کے لیے لا رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان سے عرض کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں کھوکھلے موتیوں کا ایک ایسا محل تعمیر کیا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، جس میں کوئی رنج نہیں ہوگا۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اخلاص و وفا، ان کی قربانی کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور جنت میں محل انعام کے طور پہ عطا کیا۔ اور آقا علیہ السلام بھی ہمیشہ آپ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی وفات کے بعد اکثر آپ کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ رضا شاہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کیا اس بوڑھی عورت کو جس کے بال سرخ تھے اسے ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں؟ تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، کہ مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی، میں اسے کیوں نہ یاد کروں؟ جس وقت ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی اس نے مجھے قبول کیا، جب ہر کوئی کافر تھا وہ ایمان لے کے آئی، اور جتنا فائدہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے اسلام کو ہوا اتنا کسی اور کے مال سے نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں خدیجہ کے احسانات کا بدلہ اتار نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ سیرت، یہ کردار مردوں کے لیے راہ روشن کی طرح ہے کہ اپنی بیویوں کی قربانیوں کو، اپنی بیویوں کی اچھے کاموں کی تعریف کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، اس سے آپس میں محبت قائم ہوتی ہے، اس میں آپس میں رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم دیکھیں کہ جب مدینہ منورہ میں قیدی بن کر آئے تو آپ کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ابو العاص بھی قیدی بن کر آئے۔ ان کو چھڑانے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے ایک ہار بھیجا، اور وہ ہار وہ تھا جو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تھا، جو آقا علیہ السلام نے آپ کی شادی کے موقع پر آپ کو تحفہ دیا تھا۔ جو ہی اس ہار پر آقا علیہ السلام کی نگاہ پڑی، اس ہار کو دیکھتے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارے یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابیوں، کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ یہ جو ہار سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے اس کے بدلے ہم کوئی اور چیز فدیہ میں دے دیں؟ آقا علیہ السلام کی محبت دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہار کو ہم واپس کر دیتے ہیں، ہم اس فدیے کی بجائے، ہم اس فدیے کی جگہ اپنا مال دینے کو تیار ہیں۔ تو ناظرین محترم، آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو سیرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے روشن کریں۔ اگر آپ بیوی کے مقام پر فائز ہیں تو ہمارے لیے بہترین نمونہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ ہمارا رول ماڈل ہیں، آپ وہ نمونہ کامل ہیں کہ جن کو فالو کر کے زندگیوں میں سکون اور چین لایا جا سکتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی ازدواجی زندگی امت کے تمام مردوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان دونوں شخصیات کی زندگیوں نے ہمیں یہ مثال دی، ہمیں یہ میسج دیا کہ
ازدواجی زندگی کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے فیض کا حصہ عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔